سے کویرت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو پھر موقع عطا فرمایا کہ اسی سارے مل کے بیٹھ کے اللہ دی یاد وچ وقت گزار رہے ہاں، اللہ دے ذکر وچ وقت گزار رہے ہاں۔ ذکر شریف دی فضیلت کو جمعہ تو میں بیان کرتا رہا ہوں، تو آج اسی حوالے دے نال تھوڑی خدمت عرض کراں کہ جو اسی کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس دے نال کے حاصل ہوتا ہے اور اس دی شان کے ہے، اس دی فضیلت کے ہے، اللہ دے نزدیک اس دا کے مقام ہے۔ اگر یہ چیز اسی سمجھ جائیے تو ساری عمر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ورد کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والیاں وہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور ارشاد فرماندے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ مومن کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک کلمہ ایک فرشتہ اٹھا کے آسمان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جس وقت وہ پہلے آسمان تے پہنچتا ہے تو ادھروں ایک فرشتہ نیچے دی طرف آ رہا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے اے فرشتے تو کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں میں اٹھا کے عرش الہی دے نیچے لے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاس۔ وہ پوچھتا ہے نیچے آنے لے کلوں کہ اے فرشتہ تو کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جس بندے دا تو کلمہ اٹھا کے عرش دی طرف جا رہے ہیں، میں اس دی بخشش، اس دی مغفرت دا پروانہ لے کے زمین دی طرف جا رہا ہوں۔ کلمہ شیدہ ورد کرنا، ادھا ذکر کرنا، یہ بخشش اور مغفرت دی نشانی ہے، اور یہ کلمہ اللہ دے حضور اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچتا ہے، اور تمام ملائکہ اس کلمے دے ہی ورد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازل تو سب تو پہلا جو کلام فرمایا، جو ارشاد فرمایا، وہ کلمہ شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مومنین واسطے جو کلمے دے عاشق ہیں، جو کلمے دا ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت انہاں دی موت دا وقت آئے گا تو جناب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جس وقت آن گے تو انہاں دی پیشانی تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ پڑھنے والا جس وقت انہاں دی طرف دیکھے گا تو خود بخود اس کلام نو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس وقت مرنے والا کلمہ پڑھ رہا ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان گے کہ این کلمہ پڑھ جائے الا اللہ کہتے دی روح نو قبض کر لو۔ تو کلمہ پڑھنے والا جس وقت الا اللہ کہے گا اس دی روح قبض ہو جائے گی۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل الجنہ۔ حضور ارشاد فرماندے جس دا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئے گا وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو مومن واسطے کلمہ پڑھنے واسطے جبرائیل اسرائیل دے ماتھے دے اوپر یہ لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اسرائیل علیہ السلام کو خبر نہیں ہوئے گی۔ اللہ دے مخفی راز الطاف خزانے نے کہ جنہاں نو بخشنا حکیم نو حکمت اور بخشش کرنے والے نو پروانہ لا الہ الا اللہ نظر آئے گا، اور جنت دے وچ اللہ تعالیٰ اس بھیجنے واسطے وہ کلمہ اسرائیل دے متھے تے لکھ دیں گے۔
اسی طرح آخر زمانے دے اندر دجال آئے گا. دجال دی ہسٹری اس دا بیان کرنا اس موضوع تے بہت لمبی داستان ہے, کدی موقع ملیا پھر بیان کریں گے. جو کہ دجال آئے گا تو اس دے متھے تے لکھا ہوئے گا کفر. کفر دا لفظ لکھا ہوئے گا, لیکن دجال نو کوئی خبر نہیں ہوئے گا. اس دے ظلم اور اس لوگوں نو گمراہ کرنے واسطے وہ اپنی بہت کوشش کرے گا, لیکن ایمان والے جس طرح متھے تے لکھا ہے پڑھن گے کفر کافر, تو وہ اس فتنے تو بچ جان گے. دجال دے نال جڑے مل جان گے لوگ یا دجال دے گروپ وہ سب کافر ہون گے, لیکن مومنین جس وقت کفر دا لفظ لکھیا دیکھن گے تو وہ اس تو بچ جان گے. اللہ تعالیٰ دے مخفی راز ہیں کہ مومنین دی بخشش واسطے اسرائیل ملک الموت انہاں دے ماتھے تے اللہ پاک کلمہ لکھن گے, اور دجال اس دے ماتھے دے اتے کفر لکھ دیتا جاسی. مومن وہ پڑھن گے, آخری وقت انہاں دی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. اور دجال دے فتنے تو بچنے سے انہاں نو دجال دے متھے تے کفر لکھیا جس وقت نظر آئے گا تو کفر دے فتنے تو بچ جان گے. یہ ہے کلمہ شریف دی فضیلت. اس واسطے اپنے بچیاں جو بیٹھ کے کلمے دا ذکر کریا کرو گھراں بیٹھ کے. تسی دیکھیا اولیاء اللہ صوفیاء اکرام بزرگان دین فقراء دے آستانیاں تے جاؤ کلمے دا ذکر ہو رہا ہوندا. جس وقت جاؤ کلمے دا ہی ذکر کراندے ہیں. روحانی محفلاں اپنے کسی مجلس کے اندر جانو کلمے دا ذکر کی وجہ کہ انہوں نے اس چیز دی فضیلت اس دی شان پتہ ہوندی کہ کلمے دے نال لوگاں دی بخشش ہوئے گی اور کلمہ جڑا نجات دا ذریعہ بنے گا. حضرت ابن عمر فرماندے کہ جڑے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, نہ انہوں موت دے وقت نہ قبر دے اندر نہ حشر دے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی, کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا میری امت دے لوگ قیامت والے روز اپنیاں قبراں چ اٹھ رہے ہیں اور اپنے سر دے اتو قبر دی خاک نو چاڑتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساڑھے تو سب کوفتہ اور سب پریشانیاں نو دور فرما دیتا ہے. حضور دا ارشاد ہے جو لوگ حضور دا ارشاد ہے جو لوگ کلمہ پڑھ دیں لیں وہ قبر تو بھی اٹھن گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے اٹھن گے. قبر تو بھی چوئی کلمہ پڑھ دے ہوئے اٹھن گے. ایک کلمے دی شان ہے, کلمے دی فضیلت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ایک یہودی دا بچہ آندا ہوندا سی. آپ دے پاس بیٹھدا سی, آپ دے عشق کردا سی, محبت کردا سی, لیکن اجے وہ ایمان نہیں لیا سی, کلمہ نہیں اس پڑھیا سی, کیونکہ یہودی دا بچہ سی, گھر والے دا خوف سی, انہوں والد دا خوف سی, قبیلے دا خوف سی. کچھ دنوں خدمت اقدس کے اندر حاضر نہ ہویا. حضور نے فرمایا کہ وہ بچہ کافی دنوں حاضر نہیں آیا, اس کی خبر لینے واسطے جاتے. آپ تشریف لے کے دیکھا تو بچہ شدید بیماری دے اندر مبتلا ہے, بلکہ وہ دا وقت اخیر نزع دی حالت شروع ہے. تو جس وقت حضور نے دیکھا آپ نے اس کو تلقین فرمائی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول. بچے ہم نے والد کی طرف دیکھا, والد کیا پڑھ کلمہ. جس بچے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ دی روح جسم انسرت پرواز کر گئی. روح پرواز کر گئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دے نال اس کو غسل کرایا اور کفنایا اور اس کا جنازہ اٹھا کے آپ چل پڑے. جہاں جنازہ لے جا رہے صحابہ اکرام نال تو آپ پنجیاں اوپر چل رہے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجہ کہ آپ پورا پاؤں زمین اوپر نہیں رکھ رہے ہو, پنجیاں تے چل رہے ہو. فرمایا کتنے فرشتے آسمان تو نازل ہو چکے کہ میں نو خطرہ ہے میرے پاؤں دے نیچے کوئی فرشتہ نہ آ جائے. پوچھا اس دی وجہ,
آپ نے ارشاد فرمایا دی وجہ ہے کہ اس شخص نے جاندے وقت پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جاندیاں جاندیاں جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھیا تو دی یہ شان ہے، اور جیسے ساری عمر کلمہ پڑھتے رہتے اور کلمے دی مجلس بھی چاہتے ہیں اور ذکر کردے ہیں اللہ تعالیٰ دا، انہاں دی کہ شان ہوئے گی۔ یہ کلمے دی شان، کلمے دی فضیلت۔ جس وقت ٹائم ملے، صبح شام دوپہر کام کاج کردیاں چلدیاں پھردیاں ضرور کلمے دا ذکر کریا کرو، کلمے پاک دا ذکر ضرور کریا کرو۔ یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت شان عطا فرمائی کلمہ پڑھنے والے ہستے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے۔ روایات دے وچ آندا ہے کہ 7000 برس دی مسافت زمین دے نیچے وہ مچھلی آپ نو لے گئی سمندر دے اندر، اتنی دور لے گئی وہ مچھلی۔ جس زمین دے اندر وہ مچھلی لے جاندی ہے آپ نو، تو اتھے آپ نو آوازاں آ رہی ہیں، آوازاں آ رہی ہیں۔ جہاں وہ آواز آپ نے اللہ دی بارگاہ چڑھ کی یا رب العالمین کیسی آواز ہے؟ فرمایا ہے زمین دے تہہ دے نیچے 7000 برس دا فاصلہ زمین دے نیچے دیکھو۔ فرمایا جے کنکر پتھر ہے نے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے اتھے پڑھیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھیا لا الہ الا اللہ دا لفظ آیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی نو حکم فرمایا کہ انہاں نو اٹھا کے باہر کنارے تے پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماندے اگر اس مچھلی دے پیٹ دے اندر میری تسبیح و تحلیل نہ کر دے تو قیامت تک کے مچھلی دے پیٹ ہی چی رہنا۔ اس واسطے اس اتنی بڑی قید اور مشکل ٹائم اللہ دا ذکر کیتا تو اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرمائی۔ اس واسطے حضور علیہ السلام عالم بالا تک عرش الہی آسمانات اوپر معراج شریف اوپر تشریف لے گئے، تو آپ معراج اوپر اتنی بلندی تے گئے، اتھے بھی دیکھا عرش دے پایاں تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شان کلمہ پاک دی۔ اس واسطے کلمہ پاک جڑا ہے ہر حال وچ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے شہادت دی، شاید اللہ نے شہادت دی نہیں کوئی معبود اللہ تو بغیر، والملائکۃ اور فرشتوں نے شہادت دی، واولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور انصاف علم والوں نے شہادت دی انصاف کے تقاضے پر، انصاف کر کے کہ اللہ تو بغیر کوئی معبود نہیں۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شان ہے۔ اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایک حضرت حمزہ ایک بزرگ فرماندے کہ میں جنگل دے اندر جا رہا سا، آپ قرآن دا درس دیندے ہونے سا، جا رہا سا جنگل دے اندر، تو رات ایک جگہ جنگل ایک قیام کیتی، میں کہ دیکھتا کہ دو جن آ بیٹھ گئے ڈراؤنی شکل والے۔ ایک جن کہندا اس تے میں حملہ کرنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہ قرآن پڑھاندا ہے، کلمہ پڑھاندا ہے، ذکر اذکار کردا ہے، اس واسطے۔ اس کا اللہ دا کلام ہے پڑھان دے، اس کا نہیں، یہ قرآن پڑھاندا ہے، اس کو میں مارنا ہے۔ وہ جیسا حضرت حمزہ فرماتے ہیں میرے تے حملہ کرن لگا تو میں آیت کریمہ پڑھی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ آیت پڑھی تو جن میرے تے حملہ کرنے واسطے سامنے آیا بے بس ہو گیا، بے بس ہو گیا، اس کا کوئی بس نہ چلے۔ جب بے بس ہویا دوسرا کہنا انہیں دی حفاظت کر صبح تک، تو دی حفاظت کر، دا خیال رکھ۔ تو
مفسرین ان میں دین فرماتے ہیں جس طرح بندے تک مشکل ٹائم آ جائے تو اس وقت یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ مشکل نو ہی آسان کرتا ہے، ہر آفت ہر بلا دے حملے تو بھی اللہ محفوظ فرماتا ہے۔ اگر یہ آیت نہیں آتی خالی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی مشکل ٹائم حادثہ پیش آتا تو فوراً کلمہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کہندے میں تو کلمہ پڑھ چھوڑیا سی ہوں جان گئی پر اللہ بچا چھوڑیا میں تو کلمہ پڑھ چھوڑیا سی گڈی الٹ لگی سی جہاز گرے لگا سی کوئی پر اللہ بچا چھوڑیا، وہ اللہ تے بچا چھوڑیا پر اے دیکھ جڑا تو کلمہ پڑھیا سی اس کلمے دے صدقے اللہ تعالیٰ بچا چھوڑیا۔ بعض حادثات دے اندر جسا مومنین مسلمان مل کے کلمہ پڑھتے ہیں یا انہاں دی زبان چو بے اختیار کلمے دا لفظ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے دے صدقے اپنے بندیاں نو بچا لیندے ہیں۔ تو ایک کلمہ ایک ایسا کلام ہے کہ زمین و آسمان کسی دے اندر نہیں سمایا، بندے دے دل دے اندر سمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں نہ زمینہ دے اندر سما سکیا نہ آسمانہ دے اندر، اللہ دا جلال اللہ دا نور۔ اے بندہ مومن اپنے قلب نو خالی رکھ، اس قلب دی صفائیہ سے اس نو اندر بسا، اس دے اندر کوئی قلب دے اندر ایک خالی خانہ ہوتا ہے دل دے اندر، اس خانے دے اندر جڑا ہے وہ کسی نو بسا لے، بسنے والا چاہتا ہے کہ میں بس جاواں پھر کیوں نہیں تو بساندہ ہے۔ اللہ فرماندہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن دا قلب ہی تے میرا گھر ہے، بسنے والا چاہتا ہے کہ میں تیرے قلب دے اندر بس جاواں، کیوں نہیں بساندہ ہے انسان؟ اس وقت اپنے دل دے اندر کسی نے بسانا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ دا وردی دل دے اندر بس سکتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جب روح پھونکی گئی آپ دے اندر تو آپ نے اوپر دی طرف دیکھا تے عرش دے پایاں تے پہلا کلام ہے دیکھا لا الہ الا اللہ۔ عرض کیتی مولا اے لا الہ الا اللہ تے تیرا نام ہے، محمد رسول اللہ کے دا نام ہے۔ ارشاد ہویا ہے تھوڑی اولاد بھی چو سن اور میرے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام اسے دن دی اس کلمے دی تعظیم انہاں دے دل دے اندر پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، پہلا کلام جڑا آپ نے دیکھا وہ ایک کلمہ ہی سی۔ حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پاس دو یہودی آگے کسی دور دراز سفر تو آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، مدینہ پاک دے اندر پہنچے، آپس ہی گفتگو کرے عالم سن کہ شہر وہی لگتا ہے اللہ دی قسم مسیح جڑا تو رائے دے اندر نشانیاں دیکھیاں اے شہر تے ہوئی ہے جڑا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ہوئے گا۔ آپ دی خدمت کے حاضر ہوئے، انوار و تجلیات آپ دا جمال مبارک دی جساں زیارت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں محمد رسول اللہ۔ فرمایا آپ نو احمد بھی کہندے، فرمایا میرا نام احمد بھی ہے۔ انہوں نے کہا ایک سوال اسی کرانگے تو دا آپ جواب دیں تو اسی کلمہ پڑھ لوانگے۔ فرمایا پوچھو سوال کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کہ کلام فرمایا جدی شہادت تمام شہادتاں تو زیادہ یعنی کہ فضیلت ہے، پہلا جو کلام حکم فرمایا حضور نے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد، بس وہ قدمیں گرے اور دونوں ایمان لے۔ پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے جو کلام جو شہادت ارشاد فرمائی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شہادت ہے، سب تو پہلے وہ ایمان لے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے ایمان لے۔ تو کلمہ پاک دی بڑی شان اور بڑی فضیلت حضور نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ تو قصہ مختصر کلمے دے ذاکرین جڑے ہیں انہاں سے مغفرت دا ایک پروانہ ہے۔ اللہ رسول نو یاد کرو،
حضرت سعید بن جبیر دی شہادت دا واقعہ تھانوں سنا دیندے ہوں۔ حجاج بن یوسف دا زمانہ ہے، اس نے وہ بہت ظالم شخص سی، ایمان والے مسلمانوں کو شہید کردا سی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گرفتاری سے حکم نامہ جاری کرتا۔ ملتمس نام دا ایک شخص بھی آدمی لے کے حضرت سعید دے حجرہ مبارک دے باہر چلے گئے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو فارغ ہوئے تو پوچھا کس طرح آنا ہویا؟ کہنے لگے کہ حجاج نے حکم کیتا ہے تھوڑی گرفتاری سے۔ انہاں کہ اللہ دا شکر ہے، دیدار الہی دا وقت آ گیا ہے۔ اللہ والے جساں دنیا تو جاندے موت ہوئے شہادت ہوئے انہوں نے اللہ دا دیدار ہوندہ ہے۔ آنو گرفتار کر کے لے جا رہے، رستے چک عیسائی نصرانی راہب میرا عالم ہوندہ ہے، اس دا گرجا اس دا جو عبادت خانہ ہے وہ آ گیا۔ رات پہ گئی اٹھے انہاں قیام کیتا۔ رات دے وقت تو ساریاں نو کہنے لگا کہ تسی اس حجرے دے اندر آ جاؤ۔ انہاں سارے اندر آ گئے۔ حضرت سعید بن جبیر باہر بیٹھے، اس کا دو شیر جوڑا ہے، رات روز جڑا اس علاقے گھومدا ہے اور عموماً اس میرے عبادت خانے دے ارد گرد رہندے ہیں، خون خوار ہیں، تھانوں شہید کر دے سن، مار دے سن، اندر آ جاؤ۔ انہاں کہا میں کسی مشرک غیر مذہب دے حجرے پناہ نہیں لینی، وہ شیر میری حفاظت فرمان گیا کرا۔ رات دا ٹائم سارے اندر آ کے دیکھ دے ایک شیرنی خون خوار دورو آ رہی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نو دیکھے ایک دم رک گئی۔ آپ نماز پڑھ رہے سجدے چن تو شیرنی پیچھے آ کے آؤ دے پاؤں چٹنا شروع کر دیتا۔ تھوڑی دیر بعد شیر آ گیا، اس بھی پاؤں چٹنا شروع کرتا۔ اولیاء اللہ یا صحابہ کرام کو ایسی بے شمار کرامات کا اظہار ہوتا رہا۔ بس آپ نماز ہی دے شیر اور شیرنی آپ دی خدمت حفاظت فرماندے صبح آئے چلے گئے۔ راہب اور انہاں لوکاں جہاں صبح دیکھیا تو راہب نے کہا کہ مینوں تے تسی کلمہ پڑھا دو لا الہ۔ اس راہب نے کلمہ پڑھ لیتا۔ حجاج دے سپاہی کہنے لگے ساڈا دل تے نہیں چاہندا کسی تھانوں لے جائیے وہ شہید کر دے گا، لیکن اسی مجبور ہاں، بہت ظالم شخص ہے، اس واسطے آپ واسطے ان اللہ دا حکم تے ہی آ چکا۔ آپ حجاج دے دربار ہی جہاں پیش ہوئے۔ کیا کہ وجہ؟ حضرت سعید بن جبیر 40 سال ہو گئے تو ہنسیا نہیں، آپ 40 سال ہنسے نہیں سن۔ کہ وجہ؟ آپ نے کہا میں قیامت دے خوف تو نہیں ہنسیا۔ اس کا جو اتنے لوگ ہنسدے ہیں، اس کا اپنا اپنا دل ہے، کسی دے دل اندر خوف ہوتا ہے، کسی دے دل اندر نہیں خوف ہوتا۔ اس کا اس نو شہید کر دو۔ آپ نو لٹایا گیا، آپ نے قبلے دی طرح منہ کیتا، تا قبلے دے اس کا منہ دوسری طرح کر دو۔ اس لئے حجاج ایمان نہیں لیا سی، بہت ظالم سی۔ دوسری طرح منہ کیتا، آنے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح بھی منہ پھیرو ادھر ہی اللہ موجود ہے۔ بس آپ نو شہید کر دیتا گیا، جلال نو حکم ہوا شہید کا۔ شہید جس وقت کیتا تو آپ دا سر جدا آیا تے درباری اور اس وقت دے لوگ کہندے 7 دفعہ آپ نے شہادت تو بعد پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 7 دفعہ 7 دفعہ آپ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس گفتگو تو جو میں بیان کردہ رہا ہوں، اے سبق ملتا ہے، اے پیغام ملتا ہے کہ اہل ایمان اہل اسلام ہر وقت کلمے دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کلمے دا ورد کردے رہو۔ دیکھو گردن کٹا کے بھی سعید بن جبیر نے 7 دفعہ کلمہ پڑھ لیتا۔ اس کلمے دی برکت نہ دنیا دے اندر ایسیاں ہزاراں مثالاں موجود ہیں۔ یہ محرم الحرام شہید فضائل بات اسی سماعت فرما رہے سو، صاحبزادہ صاحب بیان فرما رہے سو، تو امام علی مقام دا سارا نیزے تے سی تو آپ نے آیات قرآنی پڑھ دیتی سن۔ جسم دے نال
سر دا تعلق ختم ہو گیا، جس طرح تعلق ختم ہو گیا، دل نال تعلق ختم ہو جائے تو ختم ہو جاتا بندہ، سر دا تعلق ختم ہو گیا، لیکن اس سر دا تعلق اللہ تعالیٰ دی ذات نال اتنا گہرا اور مضبوط ہوتا ہے، جڑا بندہ کلمے پڑھنے والا ہوندا اس سر دا تعلق، اس وجود دا تعلق اللہ تعالیٰ دی ذات نال اتنا مضبوط اور پائیدار ہوندا ہے کہ مرنے وقت بھی وہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے اللہ دے بندے شہید اور حضور علیہ السلام دے ایسے ایسے امتی خدا دے قربی پہنچنے والے مرنے تو بعد بھی کلمہ پڑھ دیتا اور کلمے دا ورد کیتا۔ ایک کلمہ ہی ایسا ورد ہے کہ دی شان دی فضیلت ایسی ہے کہ اس دے نال کوئی اور کلمہ کلام ملدا ہی نہیں۔ اس واسطے سب تو افضل الذکر حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد، افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ۔ مومنین ہر مشکل اور خوشی دے وقت کہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمے دی فضیلت اہل ایمان اہل قرآن نے مرد دم تک اس کلمے دا ساتھ نہیں چھوڑیا۔ دوستان محترم، ہر جمعہ کلمہ شیدہ ورد ہوتا ہے، ضرور دربار شریف آیا کرو، اس سے شامل ہویا کرو، بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تسی نہیں سمجھتے ہو، بہت ساریاں تسی آج تاں دل دے اندر خیالات لے کے آندے ہو اور سوچتے ہو پیر صاحب اتنی گل نہیں کیتی یا اسی رش دی وجہ تو گل نہیں کر سکے ہیں، لیکن جڑا تسی کلمے دا ورد کر دو اس دے نال تھوڑیاں کئی پریشانیاں دور ہو جاندیاں، کئی حاجتاں پوری۔ کئی کہندے اسی دربار شریف آئے ہیں، مجلس ہی بیٹھے ہیں، پریشانی لے گئے ساں، گل بھی نہیں کیتی، وہ پریشانی ساڈی دور ہو گئی۔ اوکے، اور دربار اور اس کلمے اور ذکر دی برکت ہے جڑی کئی سال تو پریشانیاں کرائیں دور نہیں ہوندیاں، ایک دفعہ حاضری مجلس ہی چاہتے ہو پریشانی دور ہو جاتی۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں اتھے جڑیاں ڈاکٹراں دی طرفوں مایوس ہو گئے، دنیا دی طرفوں مایوس ہو گئے، اپنے مرشد خانے چاہے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مایوسیاں دور کر دیتی۔ تو اللہ والیاں نو اللہ تعالیٰ نے اے شان عطا فرمائی ہے، انہاں دے آستانیاں نو، انہاں دیاں درگاہاں نو اے شان عطا فرمائی کہ لوگ مایوس آندے جس وقت دنیا تو مایوس ہو جاندے ہیں، اپنے پریشانیاں دے اندر گر جاندے حاضر ہوندے ہیں، بس مجلس دے اندر بیٹھ دے لا الہ الا اللہ دا ورد کر دے اور دعا کراندے، اللہ تعالیٰ کئیاں دیاں مایوسیاں دور فرما دیندے ہیں۔